حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک جادوگر تھا، وہ دعویٰ کرتا تھا کہ مجھے غیب کا علم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے پاس بلایا، آپ نے کہا، اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور کہا، بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جادوگر نے کہا، کنکریاں۔ آپ نے اپنا ہاتھ کھولا تو سچ میں کنکریاں تھیں۔ یہ دیکھ کر لوگ حیران ہوئے تو اچانک آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک جادوگر کا واقعہ۔ اسلام قبول کرنے سے کئی سال پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ تجارتی قافلے کے ساتھ مال لے کر مکہ سے شام گئے۔ قافلے میں قریش کے کئی اور بڑے سردار بھی شامل تھے۔ یہ قافلہ شام کے سب سے بڑے شہر دمشق گیا اور وہاں اپنا مال بیچ کر مکہ واپس روانہ ہوا۔ تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد آیا کہ ان کی ایک رشتہ دار خاتون نے انہیں کچھ سونا دیا تھا کہ اسے بیچ کر اس کے لیے کچھ کپڑے وغیرہ لیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے قافلے کے ساتھیوں سے کہا کہ فلاں عورت کا کام کرنے واپس دمشق جا رہا ہوں، کوشش کروں گا کہ یہ کام کر کے جلدی واپس آ جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق واپس گئے تو بازار بند ہو چکی تھی۔ مجبوراً وہ ایک مسافر خانے میں ٹھہرے اور سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد اللہ کا ایک بندہ مسافر خانے میں آیا۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگایا اور اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ یہ بات واضح نہیں تھی کہ وہ شخص حضرت عمر کو پہلے سے جانتا تھا یا ان کے والد خطاب سے ان کی واقفیت تھی۔ انہوں نے حضرت عمر کی بڑی خاطر مدارت کی، پھر کھانا کھا کر وہ سو گئے اور ان کے میزبان رات بھر عبادت کرتا رہا۔ صبح کو حضرت عمر بیدار ہوئے تو ان کے میزبان نے کہا، اکیلے بازار مت جانا، بازار میں لٹیرے اکثر مسافروں کو لوٹتے رہتے ہیں، میرے ساتھ چلنا۔ یہ کہہ کر وہ سو گیا کیونکہ رات بھر جاگ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا اور اکیلے ہی بازار چلے گئے۔ ابھی بازار کھلا بھی نہیں تھا، میں بازار کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد ایک عیسائی پادری اپنے نوکروں کے ساتھ آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ اس شخص کو پکڑ لو، یہ گرزی کا کام بہت اچھی طرح سے کر لے گا۔ اس زمانے میں حضرت عمر بڑے تن و من پہلوان تھے۔ پادری کی نوکروں نے ان کو پکڑ لیا اور ایک پرانے گرجے میں لے گئے۔ پادری نے ان کو ایک ہتھوڑا دیا اور ان کو گرجے کی ایک دیوار توڑنے پر لگا دیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس جگہ پر ایک نیا گرجا بنوانا چاہتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب دن بھر کام کرتے رہے۔ کہیں شام کو جا کر چھٹی ملی، وہ تھکے ہارے واپس مسافر خانے میں آ کر بیٹھے گئے۔ پھر پہلے ہی دن میقات پھر واپس آیا اور اس نے پوچھا کہ آپ کدھر چلے گئے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سارا قصہ بتایا۔ وہ شخص آج بھی ان کو اپنے گھر لے گیا، ان کی بڑی خطر مدارت کی اور انہیں تاکید کی کہ کل بازار جاتے وقت مجھے ساتھ لے جانا۔ اس کے بعد وہ عبادت میں مشغول ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گیا۔ دوسرے دن حضرت عمر بیدار ہوئے تو اپنے نیک میزبان کو سوتے پایا۔ انہوں نے اس کو جگانا مناسب نہیں سمجھا اور اکیلے ہی بازار چلے گئے۔ اتفاق سے اسے پھر وہی پادری اپنے نوکروں کے ساتھ آیا اور حضرت عمر کو پکڑ کر ساتھ لے گیا۔ ان کو غصہ تو بہت آیا لیکن کیا کرتے، غیر ملک میں وہ اکیلے تھے اور کوئی ہتھیار بھی ان کے پاس نہ تھا۔ دوسری طرف پادری کے ساتھ 8 نوکر تھے اور وہ سب ہتھیار بند تھے۔ پہلے دن کی طرح یہ حضرت عمر ہتھوڑے کے ساتھ گرجے کی دیوار توڑتے رہے۔ جب دھوپ تیز ہوئی تو پادری اور اس کے نوکر انہیں کام میں مشغول دیکھ کر چلے گئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کے سائے میں دم لینے کے لیے بیٹھ گئے۔ اتنے میں وہ پادری گھوڑے پر سوار چپکے سے آیا اور حضرت عمر کے سر پر ضرب لگائی اور کہا کہ ہم سب گھر گئے تو نے کام چھوڑ دیا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبر کی تاب نہ رہی۔ انہوں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو ہر طرف سناٹا پایا۔ پھر انہوں نے پادری کو گھوڑے سے کھینچ کر نیچے کر لیا اور اس کے سر ہتھوڑے پر مارنا شروع کر دیے اور بہت چیخا چلایا لیکن اس کی مدد کے لیے کوئی نہ پہنچا۔ حضرت عمر نے ٹوٹی ہوئی دیوار کا ایک بھاری ٹکڑا اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ وہ پہلے سے ہی زخمی تھا۔ جس راستے میں دمشق آئے تھے وہ راستہ چھوڑ کر ایک دوسرے راستے پر چل پڑے۔ شہر سے کافی دور انہیں ایک کھچر پر سوار رومی ملا جو روم سے تعلق رکھتا تھا، ان کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ کچھ باتیں کرنے لگا لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زبان نہ سمجھتے تھے اور نہ وہ ان کی زبان سمجھتا تھا۔ پھر اس نے یکایک اپنی تلوار پر ہاتھ ڈالا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ وہ ان پر وار کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے فوراً ہی کھچر سے اسے کھینچ لیا اور اسے تلوار چھین کر ایک ہی وار سے کام اس کا تمام کر دیا۔ پھر آپ کھچر پر سوار ہو کر آگے چلے۔ اس کے بعد کیا ہوا سارا احوال خود حضرت
उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस तरह बयान किया कि उस जगह से रवाना होकर मैं एक गिरजे में पहुंचा। यहाँ ईसाइयों की एक जमात रहती थी। मैं गिरजे के अंदर दाखिल हुआ तो गिरजे में रहने वाले सब लोग मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए और मुझसे मेरे हालात के बारे में पूछने लगे। फिर वो अपने पादरी के पास मुझे ले गए। पादरी मुझे निहायत गौर से देखने लगा और उसके बाद कहने लगा, ऐसे मालूम होता है तुम्हें किसी चीज़ का खौफ है। मैंने कहा, तुमने कैसे अंदाज़ा लगा लिया कि मुझे किसी चीज़ का खौफ है? उसने मेरे सवाल को टाल दिया और कहा, आप जब तक चाहें यहाँ ठहरें, आपको यहाँ किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं, आप हमारी हिफाजत में हैं। पादरी ने मुझे अपने घर में मेहमान की तरह रखा और मेरी निहायत ही खादिम मदारत की। फिर पूछा कि आप कौन हैं? मैंने उसे बताया कि मैं मक्का का रहने वाला हूँ और कबीला कुरैश से ताल्लुक़ रखता हूँ। तिजारती काफ़िले के साथ शाम आया था। तिजारत का माल बेचने के बाद एक ज़रूरी काम के लिए मुझे अपने काफ़िले से जुदा होकर वापस दमिश्क जाना पड़ा। अब मैं अपने वतन वापस जा रहा हूँ और रास्ता भटक कर यहाँ आ निकला हूँ। पादरी मुझे गौर से देखता रहा और बार बार तरह तरह के सवाल करता रहा। मैंने उनके यहाँ निहायत ही आराम से रात बसर की होगी। सुबह को आके पूछा कि आपका इरादा यहाँ ठहरने का है या आगे जाने का? मैंने कहा कि अब मैं आपसे रुखसत होना चाहूँगा। मैं ये सुनकर पादरी ने अपना एक शानदार गधा, जो बहुत बड़ा खूबसूरत और निहायत ही तेज़ रफ्तार था, ले आया। उस गधे की पीठ पर खाने की मज़ेदार चीज़ें और कीमती तोहफ़े भरे हुए थे और फिर कहने लगा, आप इस गधे पर सवार होकर जाएं और चल पड़े। रास्ते में आपका गुज़र किसी ईसाई मकान के पास से हुआ तो वो आपको उस गधे पर सवार देखकर आपका बेहद ताज़ीम करेगा, फिर आपकी खतर मदारत में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ये कहकर पादरी ने मेरा हाथ पकड़ा और तन्हाई में ले जाकर कहने लगा, ऐ उमर, आप पर मेरा हक वाज़ेह हो गया है। मैंने कहा, बेशक। उसने कहा, आपका ताल्लुक एक मुअज़्ज़िज़ कौम से है, मेरी आपसे एक अर्ज़ है। मैंने कहा, आप बयान कर दे, लेकिन हैरत की बात है कि आप जैसा बड़ा आदमी मुझ जैसे परेशान हाल मुसाफिर से कोई गर्ज कैसे रख सकता है? उसने बड़े यकीन भरे लहजे में कहा कि सुने, मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिसे अल्लाह ने आसमानी किताबों का इल्म अता किया है। मैंने आपकी ज़ात में बहुत सी ऐसी निशानियाँ देखी हैं जो ये ज़ाहिर करती हैं कि जब एक मुकर्ररा मुद्दत पूरी हो जाएगी तो हालात में ज़बरदस्त तब्दीली आएगी। उस वक़्त आप हमारे मुल्क के हाकिम बन जाएंगे और यहाँ के सब शहरों में आप ही का हुक्म चलेगा। उसके बाद पादरी ने अपनी जेब से दीवान, कलम और कागज़ निकाल कर कहा, मेरी गर्ज ये है कि आप इस कागज़ पर लिख कर दें कि इस गिरजे और उसकी जायदाद पर किसी किस्म का कोई मैसूर लागू नहीं किया जाएगा। मैंने हैरान होकर पादरी से कहा, आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? उसने कहा, कसम है उस ज़ात की जिसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर अंजील नाज़िल फरमाई, फिर वो बिल्कुल सच है। आप मेहरबानी करें और मेरी दरख्वास्त कबूल फरमाइए। मैंने पादरी की बातों में उसका वहम समझा और जैसे ही उसने कहा, मैंने उसी तरह कागज़ पर उसे लिख कर दे दिया। उसके बाद गधे पर सवार होकर चल पड़ा। रास्ते में मुझे कई जगह पर ईसाइयों की जमातें मिली। फिर उन्होंने मुझे एक पादरी के गधे पर सवार देखकर मेरी बड़ी खातिर तवाज़ो की, खातिर मदारत की। इस तरह जगह जगह ईसाइयों का मेहमान बिनते तबूक तक पहुँच गया। अल्लाह की शान, जिस तिजारती काफ़िले के साथ गया था वो काफ़ी देर मेरा इंतज़ार करने के बाद उसी जगह से चल पड़ा जहाँ मैंने उसे छोड़ा था। अब तबूक में एक कुएं के करीब डेरा डाले हुए थे। काफिले वाले मेरे साथी मुझे देखकर मेरी तरफ दौड़े और मुझसे मिलकर बहुत खुश हुए। कहने लगे, ऐ इब्न खत्ताब, हम लोग तुम्हारा इंतजार करते करते बिल्कुल मायूस हो गए, तो हमने उस मकान को कुछ कर दिया जहाँ से तुम वापस दमिश्क गए थे, मगर तुम्हारे बारे में हम सख्त परेशान थे। ये तो बताओ, इतने दिन तुम कहाँ रहे? मैंने वो तमाम हालात बयान किए जो मुझे पेश आए, लेकिन पादरी से जो मेरी बिल्कुल तन्हाई में गुफ्तगू हुई वो बिल्कुल जाहिर न की, क्योंकि मैं पादरी की उन बातों को उस तरह वहम समझता था, उसके अकीदे की कमज़ोरी समझता था। कुरैश के एक सरदार अबू सुफियान भी उस काफिले में शामिल थे। उन्होंने मुझे इस शानदार गधे पर सवार देखकर कहा, अरे तुम लोग, इस नौजवान की खुश नसीबी तो देखो, इसे किसी ऐसे मैदान में छोड़ दिया जाए जहाँ ना पानी हो ना सब्जा, फिर भी इसे रिज़्क मिल जाएगा। पादरी ने रुखसत करते वक्त मुझसे कहा था कि जब मैं अपने साथियों के पास पहुँच जाऊँ और गधे की ज़रूरत न रहे तो उसकी रस्सी को मजबूती से बांध कर गधे को उसी जगह पर छोड़ देना। लिहाजा मैंने ऐसा ही किया। ये देखकर अबू सुफियान ने कहा, अरे ये तुमने क्या कर दिया? गधे को ऐसी जगह पर छोड़ दिया जहाँ पे चोर और दरिंदे अक्सर गुजरते रहते हैं। मैंने कहा, उसके मालिक ने मुझे ऐसे ही करने की हिदायत दी थी, फिर वो उसकी आदतों से ज़्यादा वाकिफ़ है।
اب وہ جگہ گدے والے کنویں کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں سے روانہ ہو کر ہمارا قافلہ مکہ پہنچا۔ میری اور پادری کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ مجھے بھلائی نہ بولتی تھی۔ پہلے تو کئی دن تک میں نے اپنے دل میں رکھا، پھر مجھ سے ضبط نہیں ہوا۔ یہ راز میں نے اپنے رشتہ دار خاتون کے سامنے ظاہر کیا، یہ سنا دیا۔ وہ بڑی عقل مند خاتون تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اے ابن خطاب، میں تمہارے بچپن سے ہی تم میں اچھی طرح نشانی دیکھ رہی ہوں۔ جب تم بہت چھوٹے بچے تھے تو میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ تم لمبے ہوتے جا رہے ہو اور تمہارا قد اتنا لمبا ہو گیا ہے کہ اس نے آسمان کو چھو لیا ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے خواب میں کہا کہ ارے یہ میری بچی کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ کسی نے کہا یہ لڑکا دنیا اور آخرت میں بھلائی پانے والا بنے گا۔ جاہلیت کے زمانے میں یا حالت کے زمانے میں اس قسم کی باتیں یعنی اس قسم کی باتوں کا مطلب میرے سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ مکہ میں ایک شخص اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ میں سے تھا جو بہت گمنام تھا۔ عام لوگ تو اس سے واقف بھی نہیں تھے، لیکن قریش کے کچھ سردار اسے پہچانتے تھے، اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ ایک دن دوپہر کے وقت اس کے یہاں آ گیا اور اسے جا کر کہا میں آپ سے سنانا چاہتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں آپ ان کے دل میں اپنے راز بنا رکھیں، پھر کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ اسے ایسا کرنے کا وعدہ کیا تو میں نے اپنے سفر کے تمام واقعات بیان کر دیے۔ اس کے بعد اپنی رشتہ دار خاتون کا خواب بھی ذکر کیا۔ جب میں اپنی گفتگو ختم کر چکا تو اس نے کہا اے ابن خطاب، جس کو تم نے محصول کی معافی کا وعدہ لے کر دیا ہے وہ زمانے میں عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم ہے۔ جو کچھ اس نے کہا وہ سچ ہے، جلد ہی وہ سچ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ جہاں تک تمہاری رشتہ دار خاتون کے خواب کا تعلق ہے، اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مکہ میں ایک بڑا انقلاب آئے گا، زمانہ ایک نئی صورت اختیار کرے گا اور آنے والے زمانے کے آسمان اور زمین بدل جائیں گے۔ میں وہاں سے اس کی ساری باتیں اپنے دل میں لیے رہا۔ تھوڑے عرصے کے بعد قریش کی مجلسوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہونے لگا۔ یہ لوگ اس بات سے چڑھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں، لوگوں کو بتوں کی پوجا کرنے سے منع کرتے ہیں، ایک اللہ کو ماننے پر زور دیتے ہیں۔ اللہ نے اسلام کو ظاہر کر دیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ حالات وہی اختیار کریں گے۔ پھر حالات وہی صورت اختیار کر رہے ہیں جس کی طرف آسمانی کتابوں کا عالم شام کے پادری نے اشارہ کیا تھا۔ نبوت کے 6 سال حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن گئے۔ 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے۔ ان کی وفات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ ان کے سفر نامے کی روایت کرنے والے راوی کا بیان ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں شام تشریف لے گئے تو ایک بہت بوڑھا آدمی جس کے بال سفید ہو چکے تھے عیسائیوں کی ایک جماعت کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اے امیر، کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ شام کے فلاں شہر کے پادری ہیں تو میں آپ کو پہچانتا ہوں۔ اس نے کہا جی ہاں میں وہی پادری ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے آپ سے لکھ کر جو وعدہ کیا تھا وہ آج بھی قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عزت بخشی، انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی اور ہم نے یہ قبول کی۔ آپ ہی نے مجھے ان باتوں سے آگاہ کیا تھا، اب آپ کو کون سی چیز اسلام قبول کرنے سے روکتی ہے؟ برے پادری نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سن کر اسی وقت اپنے ساتھیوں سمیت کلمہ پڑھ کر اسلام کی دولت حاصل کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جادوگروں سے بہت نفرت تھی۔ انہیں جہاں کہیں بھی پتہ چلتا کہ وہاں کوئی جادوگر ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں قتل کرنے کا حکم دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص تھا جو لوگوں کو بتا دیا کرتا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں کتنی کنکریاں ہیں۔ وہ یہ ظاہر کرتا پھرتا تھا کہ مجھے غائب کا علم ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جادوگر کو بلایا، اپنے ساتھ بٹھا لیا، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ پیچھے کیے اور اپنے ہاتھ میں کچھ کنکریاں اٹھا لیں، پھر جادوگر سے کہا چل بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جادوگر نے کہا آپ کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں۔ پھر آپ نے انہیں فرمایا بتا کہ کتنی کنکریاں ہیں؟ بتا کتنی کنکری ہیں؟ جادوگر نے کہا 5 کنکریاں ہیں۔ آپ نے انہیں پھر اپنا ہاتھ پیچھے کیا، پھر کچھ کنکریاں اٹھا لیں، پھر فرمایا بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جادوگر نے کہا آپ کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بتا کتنی کنکریاں ہیں؟ جادوگر نے کہا مجھے پتہ نہیں، کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا میں نے کنکریاں اٹھائی تھی، کتنی کنکریاں ہیں؟ اس جادوگر نے میرا دماغ پڑھ لیا تھا۔ دوسری بار جب میں نے کنکریاں اٹھائی تو مجھے بھی پتہ نہیں تھا کہ میرے ہاتھ میں کتنی کنکریاں ہیں، کیونکہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی شکل میں دوڑتا ہے اور جادوگر شیطان کی پوجا کرتے ہیں، جسے شیطان ان کو ہر چیز پر بات
बता देता है। उस महफिल से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लोगों को ये बताना चाहते थे कि ये जादूगर अल्लाह को छोड़कर शैतान की पूजा करते हैं। शैतान इंसान जिस्म के अंदर खून में गर्दिश करता है। उससे हमें पता चलता है कि जो बात हमें पता होगी वहीं उन जादूगरों को भी पता होगी, जो हमें नहीं मालूम होगी उन जादूगरों को भी मालूम नहीं होगी। अल्लाह ताला हम सब को क़ल्ब सकून अता फरमाए और हर किस्म के जादू टोने से बचाकर कुरान और सुन्नत पर, कुरान और हदीस पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो आप तक लाजमी पहुँच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।